الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اپنے پروردگار کی بندگی کے لیے اسی کے لیے رکوع کرو اور سجدے کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک آیت کریمہ 18ویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 77 تلاوت کی ہے. ترجمہ بھی پیش کیا ہے، جس سے موضوع کا اندازہ آپ نے فرما لیا ہوگا. گزشتہ اور اس سے پیوستہ خطبات جمعہ کی گفتگو کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے ذہن میں رہ گیا ہو تو ایک بات تو یہ میں نے اس سے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں الہ کا معنی کیا ہے. بہت ساری قرآن کریم کی آیات جو 20ویں پارے کے شروع میں سورہ نمل کی ہر آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ کی ساری قدرت کی صفات بیان کرنے کے ساتھ پھر اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے یہ کام کر سکنے والا؟ تو اس موقع پر آپ حضرات کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ الہ کا معنی کیا ہے. وہی کلمہ الہ جو کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ میں ہے، اور اسی کلمے کو پڑھنے کے بعد ایک انسان دار اسلام میں آتا ہے یا کسی کو آپ مسلمان دار اسلام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو نماز پڑھا کر، زکوٰۃ دلا کر، روزہ رکھوا کر، حج کرا کے نہیں، صرف کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں لاتے ہیں. اس بول کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کسی کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اس لفظ کے ضمن کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کا خالق کوئی نہیں، اس کائنات کا رازق کوئی نہیں، اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، بارش برسانے والا کوئی نہیں، فریادیں سننے والا کوئی نہیں، مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، وغیرہ ذالک. کی ساری باتیں جو ہیں ان آیات میں موجود ہیں، اور ہر آیت کے آخر میں الہ کا لفظ آ کر یہ سوال کیا گیا کہ بتاؤ اس کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ سارے کام کرنے والے کا نام الہ ہے. جس میں یہ ساری صفات ہیں اس کا نام الہ ہے، تو اللہ کے سوا پھر اور الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں.
تو گزشتہ گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں اگر رہ گئی ہو تو مسئلہ الہ آپ کو سمجھایا گیا، اور یہ بات بھی میں اپنے موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت مسئلہ الہ تھی۔ ہر نبی آ کر کہتے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی اپنی قوم کے سامنے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی مان کر چلو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں۔ مسئلہ الہی اصل میں تمام آسمانی شریعتوں کی بنیاد ہے، جس کو ہم صرف کلمے کے بولنے تک سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں سمجھتے۔ یعنی ہم کلمے کا بول کر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، دار اسلام میں آ گئے، لیکن اللہ کے سوا بے شمار الہ ہم نے بنا رکھے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں لوگوں کے الہ تھے۔ جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں گے تو یہی تو الہ کا معنی ہے۔ مکہ کے مشرک اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں تو سمجھے وہ تو پکے کافر ہیں، اور ہم کلمہ بول کر کلمے کے الفاظ پڑھ کر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ اور مشکل کشا سمجھیں ہم پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کے قانون میں یہ دو چیزیں تو نہیں ہیں۔ کیا مکہ کے لوگوں کو اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا تھا؟ اگر اللہ ہی کی مخلوق تھی تو پھر ان کے لیے جو قانون ہے وہ قانون آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ پہلے دن جو رسول اللہ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ کہہ دو کہ یہ جتنے بھی تمہارے 360 الہ ہیں یہ الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب بگڑ گئے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، کہنے لگے سب الہوں کو چھوڑ کر یہ ہمارے جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا، یہ محمد ان کو چھڑوانا چاہتے ہیں اور ایک الہ کو ایک اللہ کو الہ منوانا چاہتا ہے، یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ وہیں سے معاملہ بگڑا۔ صحابہ کرام جن کو ہم ادب سے نام لیتے ہیں انہوں نے اللہ ہی کو الہ مانا، وہ نبی کے ساتھی بن گئے، دنیا کے آئیڈیل مسلمان بن گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی مکہ کے رہنے والے تھے، وہ بھی قریشی تھے، ان میں سے ہاشمی تھے، دیگر قبائل والے بھی تھے۔ بہت بڑا خوبصورت چہرے والا ہاشمی ابو لہب، رسول اللہ کا حقیقی چچا، نہیں مانا اس نے رسول اللہ کی بات کو، تو پھر قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا کہ یہ میرے محمد کا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ہاشمی خاندان کا ایک فرد ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ جن ہاتھوں سے رسول اللہ پر پتھر پھینکا ہے، پتھر کیوں پھینکا؟ اپنے خاندان کا۔ حضور نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یہ مان لو۔ اس پر بگڑ کر سب سے پہلا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مارا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اس قدر ناپسند آئی کہ آسمانی وحی کے اندر قرآن کریم میں اتار کر قیامت تک کے لیے سورہ لہب قرآن میں کی تاریخ میں رکھ دی۔ ہر مسلمان جو دنیا میں کروڑہا مسلمان پڑھ چکے ہیں اور کروڑہا پڑھتے رہیں گے اور ہر روز پڑھتے ہیں تبت یدا ابی، اس کے لیے بددعائیہ جملہ ہر مسلمان پڑھتا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ آپ سب حضرات ذہن میں رکھ لیں، جھگڑا صرف الہ کا تھا، اللہ کو ماننے کا نہیں تھا، اللہ کو صرف اللہ ہی کو الہ ماننے کا تھا۔ اللہ کو تو وہ پہلے بھی مانتے تھے لیکن الہ واحد نہیں مانتے تھے، کہتے اور بھی الہ ہیں جن کو آپ مولویوں کو زبان سے سنتے 360 بت، اور مولوی کو اللہ ہدایت دے، جس کو ہدایت مل گئی نا تو پھر ساری قوم کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کیا کہوں میرے دوستو، ہر انسان جس میدان کا ہوتا ہے اس میدان کے لوگوں کو جانتا ہے، بڑے بڑے ناموں والے، بڑے بڑے رتبوں والے مسئلہ الہ کو نہیں سمجھے۔
صحیح بات بتاتا ہوں، کاش یہ اللہ کی کتاب پہ غور کرتے، مسئلہ الہ کو سمجھتے، انبیاء کے مشن کو، دعوت کو سمجھتے، ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ نبیوں نے کیوں مارے کھائیں، تو ان کی زبانیں بھی کھلتی ہیں اس قوم کے سامنے، اور قوم کا بچہ بچہ جو ہے اس کا عقیدہ نکھر کر بالکل صاف ستھرا ہوتا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان کہلا کر بھی شرک میں مبتلا ہے، بے شمار الہ بنا رکھے۔ جب اللہ کے سوا کسی اور سے انسان سمجھتا ہے کہ اس سے فائدہ مل سکتا ہے، یہ ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے، اسی کا نام، اس کا مطلب الہ ہے۔ غائبانہ ما فوق الاسباب، کسی کو فائدے اور نقصان کا مالک سمجھنا یا اس کے لیے کوئی تعظیمی افعال بجا لانا، یہی اس کو الہ سمجھنے والی بات ہے۔ خدا کرے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ میں نے مر کر خدا کے سامنے جانا ہے۔ اس وقت آپ میرا حال نہیں پوچھ سکیں گے، میرا اپنا ایمان اور عقیدہ ہوگا، میرا اپنا کردار ہوگا۔ جتنی سانسیں میں میرے اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس بات کی بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے سامعین، مجھ سے سننے والے، یا اللہ وہ بات کو سمجھنے والے بن جائیں، اور سمجھ کر پھر اپنا فریضہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اب دیکھتے ہیں، میں قرآن کریم کے دائرے سے باہر نہیں جاتا، احادیث مبارکہ بھی بطور تائید پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی بار بار کہتا ہوں، قرآن ایک ایسی سچائی ہے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی، اس کا ایک شوشہ بھی کمزور نہیں، غلط نہیں، یہ ایک معیار اور کسوٹی ہے، ہر چیز کو اس پر لا کر پرکھا جائے گا، ہر حدیث کو اس پر پرکھا جائے گا، ہر بزرگ کی بات کو اس پر پرکھا جائے گا، ہر فقیہ کی بات کو اس پر پرکھا جائے گا۔ قرآن اگر اس روایت کو قبول کرتا ہے حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق ہے وہ روایت، تو سمجھو کہ حدیث صحیح ہے، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں تو سمجھو کسی جال ساز نے، کسی کذاب نے، کسی جھوٹے نے گھڑ کر رسول اللہ کے ذمہ لگا دی ہے۔ اور یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، اور جو مطالعہ کے عادی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے شمار باتیں منسوب کی گئیں۔ آج آپ کے ممبر و محراب پر بے شمار باتیں جعلی، جھوٹی، گھڑی ہوئی دین کے نام پر پیش کی جاتی ہیں، اور لوگ سبحان اللہ کے ڈونگرے برساتے ہیں۔ ان غریبوں کو یہ پتہ نہیں، اس واسطے کہ وہ خود قرآن سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر قرآن سے واقف ہو تو پوچھ لیں اس بیان کرنے والا سے، یہ بات تو قرآن سے ٹکراتی ہے، آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ لیکن انہیں توفیق نہیں ہوگی جبہ و دستار والوں کو کہ مسلمانوں کو توجہ دینا ہے اللہ کی کتاب کی طرف۔ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، دنیا کی عزتیں بھی پاؤ گے، آخر قبر کے عذاب سے بچو گے، محشر کی ذلت رسوائی سے بچو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا اور وہ قرآن انہوں نے اپنی مبارک زبان سے امت تک پہنچایا، اور بعد میں پھر رسول اللہ اپنی زبان والے قرآن کے خلاف کوئی بات کہیں، کوئی مانی جا سکتی ہے؟ کوئی ہوش مند انسان، کوئی مسلمان ایمان کی رمق بھی اسے موجود ہے، مان سکتا ہے وہی نبی ان پر قرآن نازل ہو، قرآن میں کچھ اور لکھا ہو، اور وہی نبی اپنی زبان سے قرآن کے خلاف کوئی بات کہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سمجھو کہ ہر وہ بات جو قرآن کے خلاف ہے وہ جعلی ہے، اور جال ساز ہر زمانے کے اندر جعلی کرنسی نہیں چلتی۔ ہر آدمی سمجھتا ہے اس بات، اور پھر حکومتیں اصلی اور جعلی میں فرق اور امتیاز برقرار رکھنے کی کوششیں کرتی ہیں تاکہ پہچانا جائے کہ یہ جعلی نوٹ ہے اور یہ اصلی ہے۔ اس طرح محدثین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے
اسماء الرجال ایک فن ترتیب دیا، ایجاد کیا سب نے مل کر. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر وہ روایت جس شخص کے حوالے سے آئے اس کو بیان کرنے والے جتنے اشخاص بھی ہیں، مثلا ایک کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی، اس نے کہا میں نے فلاں سے سنی، میں نے فلاں سے سنی، میں نے فلاں سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے سنی، اس فارم میں فرمایا حضور میں نے سنی. ایک ایک روایت میں بعض اوقات 10 واسطے ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے فن ترتیب دیا کہ ان کو پرکھا جائے کہ جو بیان کرنے والا جو ہے اس کا بچپن کیسا تھا، اس کا لڑکپن کیسا تھا، اس کی جوانی کیسی تھی، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، اس کا کاروبار کیا تھا، کردار کیا تھا. میں ایک نمونے کے طور پر بات عرض کرتا ہوں. آج ہماری سوچ اور ترجیحات بدل چکی ہیں. دین کو سیکھنے کے لیے ہم اتنی بھی ہمت نہیں کرتے کہ تھوڑا تجسس کر لیں کہ کہاں مسئلہ صحیح بیان کیا جاتا ہے. بس ٹھیک ہے، پڑوس کی مسجد جہاں آیا اللہ اکبر، اس کا عقیدہ کیا ہے، کیا اس کا نظریہ ہے، اس سے کوئی بات نہیں. بس 2 رکعتیں ٹکانی ہے، پھر جا کر اپنے کاروبار میں لگ گئے. گھی اگر لینا ہو تو پھر ہم اس کا تجسس کریں گے کہ خالص گھی کہاں سے ملتا ہے. فلاں جو جس کا تعلق ہماری دنیاوی ضرورتوں سے، اس کو تو خالص چیز ڈھونڈنے کے لیے ہم دور دور تک بھی جائیں گے، لیکن جس کا تعلق ہمارے روح کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ہماری قبر کے ساتھ، آخرت کے ساتھ ہے، اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں. دنیا اہم ہے، اس واسطے اس کے لیے کوششیں بھی کی جاتی ہیں. دین ایک معمولی سی چیز ہے، فالتو وقت کی چیز ہے. میرا ایک جملہ یاد رکھنا، موت ہم سب کے تعاقب میں ہے، پتہ نہیں کس کی پہلے ہے. ایک بات یاد رکھنا، دین مسلمان کا مقصد ہے، دنیا مسلمان کی ضرورت ہے. کہ دنیا میں جینا ہے تو کپڑے بھی پہننے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پیٹ کھانا مانگتا ہے، دوسری ضروریات بھی ہیں. لیکن مقصد کیا ہے مسلمان کا؟ دین ہے. اونچی آواز سے بولیں، خدا کا فرشتے نوٹ کریں. مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، ہر ایک کی نہیں. مسلمان کا مقصد ہے دین. اور دنیا، کاروبار، تجارت وغیرہ ذالک یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور ضرورت کو بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ گھر بناتے ہیں، کئی کمرے ہوتے ہیں، آپ کے بیڈ روم بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی سجاتے ہیں، اور اس کے آپ کے باتھ روم بھی ہوتے ہیں، آپ کے کچن بھی ہوتا ہے. کچن کس ضرورت کے لیے؟ کھانا بنانے کے لیے. باتھ روم کس لیے؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے. اور بیڈ روم کس لیے؟ رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، رات کو سونے کے لیے، دن کو سونے کے لیے. پیسے لوگ ہر ایک پر خرچ کرتے ہیں. بعض اوقات باتھ روم پر بڑے خرچ، امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں منگوا کر لگائی جاتی ہیں، وسائل جس کے پاس ہیں. جو مکان بنایا جاتا ہے، مکان کے اندر ایک مقصد والی چیز ہے، ایک ضرورت والی چیز ہے. مکان کا مقصد والا حصہ کون سا ہے؟ بیڈ روم، یا آج کی زبان کے اندر ڈرائنگ روم بھی کہہ دیں، ساتھ وہ بھی ہیں. لیکن کچن اور باتھ روم یہ کیا ہے؟ برائے ضرورت کے لیے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے کچھ راتیں بیڈ روم میں گزارنی ہیں کیونکہ میرا پیسہ لگا ہوا ہے، اور کچھ راتیں میں نے کچن میں گزارنی ہے کہ پیسہ لگا ہوا ہے، اور کچھ باتھ روم میں بھی، تو کیا کہیں گے؟ یہ پاگل نہیں ہے؟ باتھ روم برائے ضرورت ہے، مقصد نہیں. میرا خیال اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ضرورت کو برائے ضرورت انسان استعمال کرتا ہے، جب ضرورت پوری ہوئی پھر باہر نکل آتا. دنیا انسان کی ضرورت ہے، مقصد نہیں. مسلمان کا مقصد اللہ کا دین ہے. مسلمان کا مقصد اللہ کا دین ہے. کیونکہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر
نہ یہ بینک بیلنس فائدہ دے سکتا ہے، نہ مربع فائدہ دے سکتے ہیں، نہ گاڑیاں بنگلے فائدہ دے سکتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بنگلہ اتنا بے وفا ہے کہ اس مالک کی میت کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چلتا، چلو اس نے اتنا مجھ پر محنت کی تھی۔ دوست احباب اس کو قبرستان میں لے جا کر وہاں سپرد خاک کر کے رشتہ دار بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی سب واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں پھر کیا چیز، تختے جب پڑ جاتے ہیں، مٹی پڑ جاتی ہے، ملائکہ کرام اس کے پاس آتے ہیں، تو پھر کیا چیز اس کو فائدہ دیتی ہے؟ وہاں اگر دین اس کا بچا ہوا ہو، دین اس کے ساتھ گیا ہو، تو پھر وہ فائدہ دے گا۔ اس کے بعد جتنے مراحل بھی قیامت تک آنے والے ہیں، ہر جگہ کے اندر کیا چیز کام آئے گی؟ دین کام آئے گی۔ تو ایک مسلمان، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے دنیا عارضی ہے، دنیا عارضی ہے، اور اگلا عالم جو ہے وہ دائمی ہے۔ عبدالآباد کے لیے ہمارے پاس کوئی گارنٹی یا کوئی حساب ہے کب تک ہم قبر میں رہیں گے اور کب محشر کا میدان قائم ہوگا؟ اس کے بعد پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ نصیبوں کو اللہ جنت بھیج دیں گے اور بد نصیبوں کو جہنم میں۔ تو کیا جس کی دنیا بہت کامیاب تھی وہ جنت میں جائے گا؟ جو دنیا میں بڑا عالی شان طرز زندگی گزارنے والا، اس کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے؟ نہیں۔ جس کا ایمان سلامت تھا، جس کا کردار درست تھا، چاہے وہ امیر تھا یا نہیں تھا، اس کی قبر بھی روشنی ہوگی، راحت ہوگی، اور اس کے بعد وہاں بھی عزتیں اسے ملیں گی۔ اب میری بات کچھ سمجھ گئے ہوں گے، جوان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، بوڑھے کو اور ڈھیڑ عمر کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ مسلمان کا مقصد دین ہے، دنیا، کاروبار، نوکری، پیسہ، یہ ساری چیزیں مسلمان کا مقصد نہیں۔ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے، اور ضرورت برائے ضرورت ہوتی ہے۔ جب دین مقصد ہے تو پھر دین کو سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے میرے دوستو۔ دین کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے۔ دین مقصد ہے تو پھر جہاں خالص دین ملتا ہے، خالص، وہاں پہنچنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے محلے کے اندر مسجد ہے بس ٹھیک ہے جی، کمیٹی نے ایک امام مقرر کر دیا، اس کو قرآن کا پتہ ہے نہیں، کچھ نہ کچھ بولتا تو رہتا ہے، سوریں بڑی اچھی لگاتا ہے، بڑی خوبصورت آواز اس کی، ہیکیں لگاتا ہے، بس نماز کا ٹائم ہوا، گئے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھی، اور پھر یہ جا وہ جا۔ خدا کے لیے جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ جہاں سے خالص اللہ کا قرآن اور خالص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملتی ہے۔ جعلساز جس طرح دنیاوی کاروبار میں جعلسازی کرتے ہیں، دین میں بھی جعلسازی کی ہے۔ محدثین کو خدا خیر عطا فرمائے، اگر انہوں نے محنت نہ کی ہوتی تو ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ ماضی میں ایک آدمی کا تذکرہ آتا ہے، اس کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک شخص ہے، اس کو رسول اللہ کی حدیث معلوم، وہ پیدل پتہ نہیں کتنے دن سفر کر کے وہاں گیا۔ مسلمانوں میں اس وقت دین مقصد تھا، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہاں تک گیا۔ آج ہم چند قدم آگے چل کر جس مسجد سے خالص اللہ کا قرآن، رسول اللہ کی صحیح سنت ملتی ہو، وہاں جانے کے لیے ہمت نہیں کرتے۔ وہ دور دراز کا سفر کر کے وہاں گئے کہ ایک محدث ہیں، جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو پتہ چلا، وہ دیکھ لیا اس نے کہ اس کا کوئی گھوڑا تھا، اس محدث کا گھوڑا تھا، وہ گھوڑا بگڑا ہوا تھا، تو اس کو راغب کرنے کے لیے ایک کپڑے میں جس طرح کوئی چارہ ڈالا جاتا ہے، وہ ڈال کر اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا، کوشش کر رہا تھا۔ وہ گھوڑا جب نہیں آیا تو اس نے وہ چادر چھوڑ دی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حدیث لینے والا، دور دراز سے سفر کرنے والا آدمی وہیں سے واپس ہو گیا کہ جو ایک حیوان کو دھوکہ دے سکتا مجھے بھی دھوکہ دے دے گا، اس سے روایت نہیں لینی۔ اس حد تک احتیاط برتی جاتی تھی دوستو۔
مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنے دن باقی ہیں. دعا تو میری یہی ہے اللہ آپ سب لوگوں کو خالص دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے میرے بعد کیا ہوگا, کیا ترتیب رہے گی, کون خطیب ہوگا کون نہیں ہوگا, آپ حضرات کے اندر ایسا تجسس ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ اللہ ہی جانتا, مجھے معلوم نہیں. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو خالص دین پہنچائے, اور خالص دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. وہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلے پیش کیا تھا, وہی جس کے لیے سارے انبیاء محنت کرتے رہے. مکہ کے مشرک اللہ کو مانتے تھے جیسے میں اور آپ مانتے ہیں, لیکن میں اور آپ الحمدللہ اللہ ہی کو الہ مانتے ہیں. وہ صرف اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے, اور بھی کئی الہ تھے. حضور ان سے چھڑوانا چاہتے تھے. وہ الہ کہاں تھے بولیے, بولیں گے تو تب مجھے پتہ چلے گا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. ان کے وہ الہ کہاں تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر, یعنی بتوں کی شکل میں. وہ کیا بت تھے؟ بس یہ سمجھنے والی بات ہے. جب یہ سمجھ میں آ گئے نا آپ کو, تو پھر آپ کو الہ کا معنی میں سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے ملا نے, خدا اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو سمجھ دے, اللہ اس کو اس ذمہ داری کے احساس نصیب فرمائے کہ میں نے بھی مرنا ہے. وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. ہمارے ہاں ترجیحات بدل گئی ہیں, ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے. میرے مقتدی راضی ہو جائیں, میرے محلے میری کمیٹی کے لوگ راضی ہو جائیں, میرا چودھری راضی ہو جائے, بس صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. انہوں نے سمجھا ہی نہیں اس مسئلے کو. بس یہ بت پرست ہے, بت پرست ہے, ہم تو خدا کو مانتے ہیں. وہ بت پرست ہے, ہم خدا کو مانتے ہیں. کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتا وہ بت تھے کیا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, وہ بت عام پتھر نہیں تھے کہ کوئی پتھر کہیں سے اچھا لگا تو بس اس کو معبود بنا لیا. اتنے بے وقوف نہیں تھے وہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, بڑے ہوشیار لوگ تھے. تو ہوشیار آدمی جو ہے کبھی اتنا بے وقوفی نہیں کرتا, کوئی پتھر پکڑا اس کو پوجنا شروع کر دیا. دنیا کے سارے کاروبار اعلیٰ درجہ کے چلاتے تھے, تو دین کے معاملے میں اتنے پاگل کیوں ہو گئے تھے کہ ان کو سوجھ بوجھ نہیں. اصل بات یہ ہے, ماضی میں جتنے انبیاء گزرے ہیں علیہم السلام اور اولیاء گزرے ہیں, جس آدمی کو جس نبی کے ساتھ مناسبت رہی ہے یا کسی ولی کے ساتھ مناسبت رہی ہے, اس کے نام پر ایک بت بنا لیا گیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں ہندوستان میں, تو آپ گئے ہیں, ہندوستان سے ہو کر آئے ہیں بہت سارے لوگ. آپ کا ایسا عجائب گھر کے اندر بھی ہیں پتھروں کی مورتیاں انسانوں کی بنائی ہوئی. میں تو ہندوستان میں ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر برلا مندر دہلی شہر میں, اس کے اندر سارا کچھ دیکھ کر آیا ہوں. دیویاں اور دیوتا, مردوں اور عورتوں کی بڑی خوبصورت شکلیں بنائی ہوئی ہیں, 4 ہاتھ ہیں. تو آپ نے خیر, اب تو میڈیا کے زمانے سب کچھ معلوم ہو چکا. یہ ماضی میں جو ان کے خیال کے مطابق بڑے نامی گرامی لوگ گزرے ہیں, ان کی مورتیاں بنا کر وہ دیویاں اور دیوتا ہیں. اس طرح زمانہ قدیم کے اندر مشرکین نے انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی مورتیاں بنا رکھی تھیں اور ان کو پوجتے تھے مختلف حاجات کے لیے. یعنی ان سے مرادیں مانگتے, پوجنے کا یہ مطلب ہے ان سے مرادیں مانگتے, میری فلاں مشکل حل کر دے, میری فلاں مشکل حل کر دے. امام فخر الدین رازی یہ 5ویں صدی ہجری کا بہت بڑا مفسر گزرا ہے. امام رازی کا نام تو سنا ہوگا, کالج پڑھنے والے لوگ غزالی اور رازی کا نام سے واقف ہوں گے. کالجوں کے اندر بھی نام آتا ہے ان کا کسی نہ کسی پہلو سے. بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں امام رازی, فخر الدین رازی.
انہوں نے ایک تفسیر لکھی، اس تفسیر کا نام ہے مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں، لیکن وہ مشہور ہے وہ تفسیر تفسیر کبیر کے نام، میرے پاس بھی ہے، صاحب علم جو بھی ہوگا اس کے پاس کتاب ہوگی۔ اس دن میرے پاس کچھ لوگ آئے کہتے ہیں اتنی کتابیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا کوئی سپاہی جو ہے بغیر ہتھیار کا وہ سپاہی کہلاتا ہے؟ بھائی میں اس قوم کا امام ہوں، یہاں لوگ مجھ سے دین سیکھنے کے آتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہو کسی بات کا، وہ دیوانے تو نہیں ہم آج ہماری مسجد میں اکثر بیشتر اس گول ہونے کی وجہ سے گرمی زیادہ رہتی ہے، لوگ پھر گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں، دائیں بائیں کیوں نہ جائیں لوگ، یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ اگر کچھ بات دین کے ان ملتے تب آتے ہیں، تو وہ مولوی نہیں ہے جس کے پاس کتاب نہیں، وہ سپاہی نہیں جس کے پاس ہتھیار نہیں۔ ہر قسم کی کتابیں الحمدللہ جو دستیاب ہے، جو میرے لیے ممکن ہوتی میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سمجھایا کہ بت کیا تھے، دھیان سے سننا، خدا کرے کہ ہمارا ہر مسلمان عربی زبان سے واقف ہو جائے۔ عبارت تو عربی کی ہے لیکن میں ترجمہ کر کے سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں انہم وضعوا هذه الاصنام على صور انبیائهم واکابرهم وزعموا انہم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن اولئک الاکابر شفعاء عند اللہ۔ کہتے ہیں ان مشرک قوموں نے، مشرک لوگوں نے وہ جو بت بنائے ہوئے تھے وہ نبیوں کی شکلوں پر اور ولیوں کی شکلوں پر، ولیوں کے بت تھے اور نبیوں کے بت تھے۔ وزعموا اور ان کا عقیدہ تھا انہم متى اشتغلوا بعبادت هذه التماثيل کہ جب ہم ان بتوں کے سامنے، بزرگوں ولیوں نبیوں کے ان بتوں کے سامنے، ان مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں ہماری فلاں مشکل حل ہو جائے، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْأَكَابِرَ تو وہ نبی اور وہ ولی ان کو پتہ چل جاتا ہے جس کی یہ مورتی بنائی گئی ہے کہ میری مورتی کے سامنے کون میرا عقیدت مند آ کر مجھ سے مرادیں مانگ رہا ہے، مشکل کشائی کرانے والا ہے۔ فَإِنَّ أُولَئِكَ الْأَكَابِرَ تَكُونُ شُفَعَاءَ عِندَ اللَّهِ پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کرا کے ان کے کام کرا دیتے ہیں۔ یہ ہے بتوں کی حقیقت۔ مجھے یہ بتائیں آپ کے عجائب گھر میں یا کہیں بھی کوئی مورتی ہو کسی کی، کسی ولی کے نام پر بنائی ہو یا کسی بزرگ کے نام پر، آپ جب اس مورتی کے سامنے جا کر اس کو سدائیں دیں گے تو صدیوں یا ہزاروں برس پہلے جس نبی کے نام کی وہ مورتی بنائی گی اس کو پتہ چل جائے گا؟ چل جائے گا؟ دور اور نزدیک سے ہر ایک کی آواز اور پکار اور فریاد کو سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ آپ یہاں سے فرض کیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دھرتی پر سب سے بڑی ذات اور بڑی ہستی ہے، یہاں سے پکارتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکاروں کو سننا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو بتوں کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آ گئی، بت پرست قوموں کے نظریات کا بھی پتہ چل گیا، ان کا عقیدہ یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت، یہ جو تمہارا الہ ہے خانہ کعبہ کے اندر تم نے آویزاں کر رکھے ہیں تمہارے بڑوں نے، یہ الہ بننے کے لائق نہیں، ان میں سے کوئی حاجت روا مشکل کشا بننے کے لائق نہیں ہے، ایک ذات اللہ کی ہے، وہی حاجت روا اور وہی مشکل کشا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ان سارے بتوں کو وہاں گرایا اور توڑا، اور اپنے نواسے حضرت علی بن ابی العاص، بڑی صاحبزادی نام کیا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک فرزند تھے، ان کا نام تھا علی، حضور کے نواسے تھے، بعد میں مارکہ یرموک میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ علی بن ابی العاص کو کندھے پر چڑھایا، لوگوں نے علی مرتضیٰ کو حضور کے کندھے پر چڑھا دیا ہے، نام جو دونوں کے ایک ہوئے۔
کس نے امتیاز کرنا ہے؟ نہ ہمارے ملا کو پتا، خدا اس کو ہدایت دے۔ وہ رسول اللہ کے نواسے تھے۔ جو بت اونچا تھا اپنے نواسے کو فرمایا کہ اس کو پکڑ کھینچ کر نیچے گراؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے بت توڑ دیے اور بتا دیا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ یہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھانے کا طریقہ۔ آپ سن چکے ہیں اسی جمعے کی محفل کے اندر کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جانتے ہیں آپ جد الانبیاء کیوں کہتا ہوں میں ان کو؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی تمام آزمائش اور امتحانات میں پورے ہوئے، پہلے نمبر پر آئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں اے ابراہیم میں اب پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، قائد بنانے والا ہوں۔ اور وہ امامت کیا ہے؟ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو نبی بھی آئے گا وہ آپ کی نسل میں سے آئے گا۔ چنانچہ جتنے بنی اسرائیلی انبیاء تھے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی میں سے، اور بنو اسماعیل میں سے ایک اور صرف ایک، لیکن ساری دنیا کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کے دعاؤں کا مدعا بن کر آیا ہوں۔ جب باپ بیٹا حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، پہلے پارے کے اندر وہ دعا من پر ربنا تقبل منا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، مسلمانوں یاد کرو بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی، ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، دونوں باپ بیٹا بارگاہ الہی میں التجا کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ تعمیر ہم نے کر تو دی، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، بتا دیا تو ہی پکاروں کو سننے والا ہے، فریادوں کو دعاؤں کو سننے والا ہے، اور تو ہی سب کے حالات کو جاننے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اس شہر کے اندر، اس بستی میں، اس قوم میں ایک رسول انہی میں سے بھیج۔ ہے کہ نہیں قرآن میں؟ وہ رسول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر ان کے وہ بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بت کیا تھے؟ وہی بت تھے جس طرح مکہ والوں کے بت تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس طرح کے بت تھے۔ کوئی بت کسی نبی کے نام پر بنایا گیا، کوئی کسی ولی کے نام پر بنایا گیا، کسی شہید کے نام پر بنایا گیا، جس کو جس کے ساتھ کوئی عقیدت و مناسبت تھی اس کو پوجنے پکارنے کے لیے اس کے نام پر بت بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ اور پھر جو اعلیٰ حضرت تھے ان کے بڑے گرو گنٹھال، ان کو نہیں توڑا۔ سن چکے ہیں نا؟ وہ ہتھوڑا وہ کلہاڑا جو بھی تھا اس کے کندھے پر لٹکا کر باہر نکل گئے۔ بت پرست قوم، پجاری قوم جب پھر واپس آئے سلام کرنے کے لیے، آتے ہیں نا سلام کرنے کے لیے، ادھر ادھر سے جہاں میں کہتے پہلے سلام کرا ہوں میں، وہ جو سلام کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو سارے حضرت ٹوٹے پڑے تھے۔ تو بڑے غصے میں آ کر ایک دوسرے من فعل ھذا بآلہتنا، دھیان کرنا میری بات پر، آپس میں ایک دوسرے میں ہمارے الہوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم ہے۔ قالوا، کسی نے کہا سمعنا فتن، ہماری اس بستی میں ایک نوجوان ہے، یذکرہم اے یسبہم، جو اکثر بیشتر ان کی برائیاں بیان کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ میں آیتیں قرآن کی پڑھ رہا ہوں۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، کہنے لگے پکڑو اس کو، لاؤ سب کے سامنے، ایسا کیوں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام تو اسی دن کا انتظار کر رہے تھے
ابراہیم علیہ السلام لائے گئے، پوچھنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا، یہ آلہتن الہن کی جمع ہے، آلہتن الہن کی جمع، وہی جو کلمے میں آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ میری اس بات کو بھول نہ جانا، ہر نبی کا مشن مسئلہ الہ سمجھانا تھا، محمد مصطفیٰ کا مشن مسئلہ الہ سمجھانا تھا۔ قرآن کریم کا خلاصہ اگر آپ نے مسئلہ الہ سمجھانا ہے، مسئلہ الہ سمجھ گیا تو دین کی بنیاد صحیح پڑ گئی، اس کی نماز ٹھیک، اس کا روزہ ٹھیک، اس کا حج ٹھیک، زکوٰۃ ٹھیک، صدقہ خیرات ٹھیک، قربانی ٹھیک۔ جس کو مسئلہ الہ سمجھ میں نہیں آیا، رب کعبہ کی قسم جس سچی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جس کو مسئلہ الہ نہیں سمجھ میں آیا، فرق نہیں سمجھ میں آیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ طواف، نہ اعتکاف۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ حضور حضرت ابراہیم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام بل فعلہ، نہیں بھائی کسی نے ان کے ساتھ یہ گستاخی کا معاملہ کیا ہے، چلو مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ کبیرہم ھذا، اعلی حضرت ابھی زندہ موجود ہیں، اسی سے پوچھ لو کہ چھوٹوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کسی، جو بڑے بڑے حضرت صاحب تھے وہ تو ابھی زندہ ہیں، اور اعلیٰ قتل بھی، ہتھیار بھی ان کے پاس ہے۔ اعلیٰ قتل جس کے پاس سے ملتا ہے، ہماری پولیس کیا کہتی ہے، مجرم وہی ہے۔ میرے خیال کے اندر اسی نے یہ سب کام کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے۔ کیوں؟ تم ساری نیازیں لا کر سب کے سامنے بانٹ کر رکھ دے تو اس کو غصہ آیا ہوگا کہ سب میرے سامنے کیوں لا کر رکھتے ہیں۔ خیر فصلوں، چلو ان سے پوچھو، ان مظلوموں سے پوچھ لو۔ کسی واقعے کے بارے میں دو ہی باتیں ہوتے ہیں، یا کوئی عینی شاہد بتاتا ہے، یا ظالم بتاتا ہے، یا مظلوم بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا۔ تو جواب کیا تھا؟ قالو، کہنے لگے اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں، ما ہاؤلا ینطقون، یہ ہمارے حضرت بول نہیں سکتے۔ مشرک کی جب مت ماری جاتی ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی جو میرا مشکل کشا ہے، وہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ جب خدا کے قرآن سے انسان باغی ہوتا ہے، نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ لعنت پڑتی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ کہنے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، اپنے منہ سے کہتے ہو، اپنے منہ سے کہتے یہ ہمارے حاجت روات ہے اور یہ ہمارے مشکل کشات ہے، ان پر خود مشکل آئی تو اپنے مشکل کشائی نہیں کر سکے۔ تمہارے دماغ نہیں خراب ہو گیا؟ اب جواب کیا بن سکتا؟ جواب نہیں دے سکے ابراہیم علیہ السلام پر، دھمکی پر ہوتا ہے، اوچھت کنڈ پر، کہنے لگے ابراہیم کو آگ میں ڈالو، ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں۔ ابراہیم جس کے لیے کام کر رہے تھے، کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ اللہ کے لیے۔ وہ آسمان والا دیکھ رہا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، مشرکوں نے میرے خلیل کو مٹانا چاہا، ہم نے بچانا چاہا، ہمارا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تیرے اندر جلانے کی تاثیر میں نے رکھی، آج میں فیصلہ کر رہا ہوں تیرے اندر جلانے کی تاثیر واپس لے رہا ہوں۔ میرا خلیل آ رہا ہے، اس کے لیے باغ بن جانا، گلزار بن جانا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، مشرکوں نے میرے نبی کو مٹانا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ یہی سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستو، موت ہمارے تعاقب کے اندر ہے، سمجھ لو میری اچھی بات کو۔ خدا سے دعا بھی مانگ لیا کرو جب یہ سنا کرو، یا اللہ ہمیں مسئلہ سمجھا دے، قرآن کا فہم نصیب فرما، سچائی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس پر باقی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے دوستو بزرگوں، زندگی نے ساتھ دیا تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ ایک تشویشناک بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یوں تو عالم کفر ایک عرصے سے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کا دشمن ایک عرصے سے کوشش کر رہا ہے. ماضی میں انہوں نے خاکے بنائے، لیکن ابھی جون کے مہینے کے اندر ہالینڈ میں ایک اپوزیشن لیڈر ہے، گیرٹ ویلڈر غالباً اس کا نام ہے ملعون کا. اس نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے خاکے بنائے جائیں اور ان خاکوں کا مقابلہ کرایا جائے گا. اور ای میل اس کا نمبر دیا کہ مجھے بھجوائیں، جس کے خاکے اعلیٰ نمبر کے ہوں گے اس کو پھر انعام بھی دیا جائے گا، اور ہالینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ مقابلہ کرایا جائے گا. اور نیدرلینڈ میں تو گیا نہیں، وہاں کی حکومت جو ہے اس کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے. یہ خبر ٹائم آف اسرائیل کے اندر شائع ہوئی ہے 17 جولائی کو. اور نیدرلینڈ کی کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسی اس نے اس ملعون کو جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو اپروول دے دی ہے کہ آپ یہ کرا سکتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اتنی بڑی دنیا ہے، مسلم دنیا، اربوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں اور اتنی حکومتیں ہیں ان کی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ملک، ان میں اتنی جرت ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اس قسم کی ذلیل حرکتیں وہ کرتے ہیں. یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم لان دے بھی کہہ دیں، سارا کچھ کہہ دیں، لیکن کیا ہماری حکومتوں کی، مسلمان حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری آواز تو مسجد دیوار سے ٹکرا کر یا مار روڈ کے درختوں سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی، لیکن جو آواز مؤثر ہو سکتی ہے وہ حکمرانوں کے ہو سکتی ہے. ہر حکومت کا ان حکومتوں کے ساتھ ایک سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، تجارتی تعلقات ہوتے ہیں. کیا ایسے حالات کے اندر پاکستانی حکومت یا دنیا میں جتنے بھی نام نہاد مسلمان حکومتیں، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایسے حکمرانوں کا ایسی حکومتوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کو توڑ دیں، تجارتی تعلقات کو بند کر دیں، ان کی مصنوعات کو بند کر دیں؟ یہ میرا مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ ہماری پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اس بات کے انتظار میں نہ رہے کہ پاکستان کا کوئی نوجوان کسی بھی ایسے آدمی کو جو ان ملکوں کا اس ملک میں پھر رہا ہو تو پکڑ کر اس کو جہنم رسید کر دے. جب حکومتیں کام نہیں کرتی تو پھر پبلک کے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ایک مسلمان سمجھتا ہے مرنا میں نے ہے، لیکن اپنے نبی کے ناموس کے لیے میں قربان ہو گیا تو پھر یہ موت بھی جو اعلیٰ کی درجے کی موت ہوگی. تو مسلمانوں کو اس کام پر مجبور نہ کریں کہ ان لوگوں میں سے، ان ملکوں میں سے کوئی شخص جہاں نظر آئے تو پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات کاروباری خاص طور پر جانتے ہیں، ان ملکوں کے جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کریں. پاکستان میں ان ملکوں کے جو مصنوعات ان کو بائیکاٹ کریں، ہاتھ کھڑا کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پوچھ کر چن کر معلومات کریں. سنا یہ شیل کمپنی جو ہے یہ انہیں کی ہے، اس کا بائیکاٹ کریں. یہ آپ کے امتحان، آپ کے دین کا ایک امتحان، آپ کے ایمان کا امتحان ہے. آپ اپنے نبی کے ساتھ کس قدر تعلق رکھتے ہیں، اور اس تعلق کی خاطر اگر آپ کی ماں کو اور باپ کو کوئی گالی بکتا ہے تو آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ بغض و بیر رکھتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ ہم سب کے ماں باپ اس پر قربان ہوں. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جو آپ کی ذمہ داری ہے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے، حکومت کی ایجنسیاں موجود ہوں گی اور وہ آواز قلمبند کر رہی ہیں اور سن رہی ہیں، وہ وہاں تک پہنچائیں. حکومتوں کی ذمہ داری ہے مشترکہ متحدہ طور پر پوری ملت اسلامیہ اس پر موقف اختیار کریں تاکہ ان خنزیروں کو کبھی اس بات کی جرت نہ ہو. مسجدوں میں چند احتجاج اور یہ نعرے لگنے کے بعد پھر حکومتیں پھر خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، تو پھر ان کے حوصلے بڑھتے ہیں کہ ان کے اندر دین ایمان نہیں. مسلمان کبھی بھی ہر قربانی دے سکتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا.
ہر قربانی دے سکتا ہے مسلمان، نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، ہر قربانی دے سکتا ہے، قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، ہر قربانی دے سکتا ہے، خانہ کعبہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں پر مسلط حکمرانوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور پوری کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں احتجاج کریں۔ یہ کیا خباثتیں ہو رہی تمہارے ملکوں کے اندر؟ ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ کینیڈا کے ساتھ فوری طور پر سعودی حکومت نے سارے معاملات ختم کر دیے۔ مفادات ان کے بھی تھے سعودی حکومت نے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے مضر ثابت ہو رہے ہیں، فوری اگر دنیا مفادات کے تحفظ کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں تو امام الانبیاء کے ناموس کی خاطر کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے دوستو، آپ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے طور پر معلومات کر کے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کی مصنوعات جو اس ملک کے اندر آتی ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو پیغام دے دیا جائے کہ مسلمان ہر قربانی دے سکتا ہے، نقصان برداشت کر سکتا ہے، پر نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، باہر مجھے ضلع انتظامیہ کا ایک نوجوان ملا، اس نے یہ پمفلٹ دیا ہے، ہوشیار، صفائی نصف ایمان ہے۔ خدا کرے کہ صرف صفائی نصف ایمان سے آگے بھی بڑھ کر ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے حکمران بن جائے۔ بہرحال عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم مطابق مال روڈ لاہور کو ماڈل روڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے، جس کے مطابق مال روڈ پر تھوکنے، گندگی پھیلانے والے کو 1000 جرمانہ اور قانونی کارروائی عمل لائی جائے گی۔ 1000 تو ہر آدمی دیر سے کہتا ہے۔ یہ مال روڈ پر آئے دن یہ ہڑبھونگ ہوتا ہے، جلوس اور جلسے نکل اور جو دھرنے دیے جاتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی انہوں اعلان نہیں کیا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، کوئی پارٹی بھی ہو، کوئی تنظیم بھی ہو، مذہب کا نام لینے والی یا سیاست کا نام لینے والی، اس کو گول باغ سے آگے آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کہیں بھی جہاں بھی جس سڑک پر بھی جائیں گے وہاں کے لوگ متاثر ہوں گے، کاروبار متاثر ہوں گے۔ آپ کو میری یہ بات درست نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں چونکہ یہاں مال پر روڈ پر رہتا ہوں، بارہا یہ دیکھا، یہ دھرنوں والے، یہ جلسوں والے، جلوسوں والے عذاب بن جاتے ہیں، نہ نکل سکتے نہ آ سکتے، نہ اور جو کاروبار کرنے والے لوگ آپ حضرات بہتر سمجھتے ہیں، کاروباری لوگ کسی بھی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں لیکن کاروباری مفادات جو ہیں وہ سب کے مشترک ہیں۔ اس واسطے آپ حضرات اپنے اندر زندگی کے کچھ آثار پیدا کر کے مال روڈ یا ملحقہ مارکیٹوں کے جتنے حضرات بھی ہیں حکومت تک یہ بات پہنچائیں کہ ہمیں یہ جلسے، یہ جلوس، یہ دھرنے اور یہ فلاں خرافات صرف تھوک پھینکنا اور گندگی پھینکنا ہے نہیں، یہ دوسرے کام جو بڑی گندگی ہے، یہ جلسے جلوس یہ سب سے بڑی گندگی ہے۔ اس واسطے اس گندگی سے اس ملک کو بچایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں صرف مال روڈ نہیں، ہر سڑک کو جو صاف ستھرا کیا جائے۔ جیسے دیگر ممالک کے اندر میں نے سنا ہے کہ وہاں اگر کوئی تھوک پھینک دیتا ہے یا سگریٹ پھینک دیتا ہے تو اس کو $500 جرمانہ کیا جاتا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے ملکوں کے اندر عوام الناس کو بھی شعور پیدا ہو جائے اور اس کے علاوہ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب